أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے. یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا ابھی مل کر آئے ہیں. اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے. ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں. بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے. ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لوگے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے؟ اب مانے ہو، تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے. اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے. At this time, these people are engrossed in their own selves, but, on the day God will gather them, they will feel that they stayed for only a short period of a day in the world. They will be recognizing one another, as if they have just met. On that day, it will become evident that, in fact great was the loss incurred by those who denied the meeting with God and did not come to the right path. We shall definitely show you a part of what we are promising them, O Prophet, or give death to you and thereafter deal with them. Nevertheless, they have to return to us. Then God is a witness to what they are doing. His law is that, for every nation there is a messenger. Then, when their messenger comes their fate is justly decided and no injustice is done to them.
In response, they say, when will this promise be fulfilled, for us, if you are truthful? Tell them, what can I say in this matter? I do not have any authority regarding any benefit or harm for even my own self except what God wills. For each nation, there is a period fixed, with him. When that time arrives, they are not advanced in time or deferred for a moment. Tell them, speak up. If God's torment visits you any time in the day or night, what will you be able to do? So, what is the basis on which these criminals wish to hurry it on? Then will you believe when it appears? Now you have believed. You were calling to hasten it. At that time, it will be said to these unjust, taste eternal torment now, this is the recompense of what you had been earning.